جو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے غلط کہا، بہت بڑی غلطی کر دی. بظاہر انسان اپنی اولاد کو بھی انتہائی سخت الفاظ استعمال کر کے، یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ ڈانٹ رہے ہیں اپنے بچے کو، الو کے پٹے تیری سمجھ میں نہیں آتا، میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں. اب یہ نہیں معلوم کہ بچے کو الو کا پٹھا کہہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. مجھے سب نے غدار، ملک دشمن، میں بتاؤں گا میں نے کیا کہا تھا. جو میں نے کہا تھا اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. گھائل کی گھت گھائل جانے اور نہ جانے کوئی. جس کے چماٹ پڑتا ہے، جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور کئی سال بعد ان کی لاش ملتی ہے. ابھی تو صوبہ پنجاب میں نواز شریف کے دور میں خدا کی قسم ISI مرد آباد، MI مرد آباد، باجوہ ہائے ہائے، یعنی کیا کیا نعرے. اور میں نے تو کیوں اس لیے کہ ابھی تو ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی نہیں ہوئی. ابھی وہ لوگ مسنگ پرسنز جو ہیں، ابھی تو وہ بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون، گلگتی، ہزاروال، جس طرح یہ مسنگ ہوئے ہیں، بلتستانی مسنگ ہیں، ابھی تو پنجاب میں کوئی اس طرح مسنگ بھی نہیں ہوا. صرف پکڑا دھکڑی میں. نواز شریف صاحب نے کیا الفاظ کہے، ان کا تو نائک آف کارڈ بن گیا باجوہ کو. اور فیض امین ان کو کہہ کے بہت، اور ان کے جلسوں میں نعرے بھی لگے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اب مریم نواز صاحبہ کے ایسے خطابات کہ میں نے کئی ٹویٹ مریم نواز صاحبہ کی حمایت میں لکھ دی ہے، شاباشی دی ان کو آج. لیکن وہ اس وقت کی بات تھی، اس وقت کے لحاظ سے میں نے ان کی تعریف کی. مجھے آج بھی ندامت نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں، اکثر مجھے تانا دیتے ہیں، آپ تو بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ مریم نواز. میں نے کہا آج میرا کوئی ٹویٹ نہیں آیا ہے جب سے ان کے نعرے تبدیل ہوئے ہیں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اب کیا ہے، بوٹ کو عزت دو، بوٹ کو. تو جیسے ہی بوٹ کہا تو ان کے جلسوں کے سامعین ہی غائب ہو گئے. تو ایک ماحول جو فوجی اسٹیبلشمنٹ 1947 سے کرتی چلی آئی ہے، ملک کے آئین کو قتل کیا. 1956 کا دستور جو تھا 1956 کا، اس کا قتل کیا. اس کو قتل کر کے مارشل لا نافذ کیا. پھر 73 کا آئین، اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد 73 کا آئین بنا، جس میں یہ شک ڈالی گئی کہ جو فوجی جرنیل اور اس کے ساتھی آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 6A, B, C، 3 اس میں مزید اضافی شقیں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جو آئین کو ایبروگیٹ کرے، ایبینس میں ڈالے، توڑے، اس کی سزا موت ہے. اور جو
ماشاء اللہ لگانے میں سہولت کار، یعنی ایڈنگ ابیٹنگ دوز who aid and abet that process to impose martial law، ان سب لوگوں کو بھی پھانسی ملے گی۔ اور جو اب 18ویں ترمیم کے بعد ایک اور شق شامل ہوئی ہے کہ جو ججز سپریم کورٹ کے اسے جائز قرار دیں گے ان کو بھی سزائے موت ملے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ 1973 کا آئین جب توڑا گیا کہ جرنیل کو یعنی جب آئین توڑ دیا تو سزا ملنی چاہیے، کسی کو نہیں ملی۔ میں نے انہی ناانصافیوں کہ ہمارے لوگ ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ کیے جا رہے تھے، ان کی لاشیں مل رہی تھی 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، غائب، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ عدالتوں میں پٹیشنوں پہ پٹیشنیں داخل کی، وہ بازیاب نہیں ہو سکے، ان کی لاشیں برس یعنی سربریدہ میوٹیلیٹڈ ان کی سڑکوں پہ لاشیں ملی، ویرانوں میں لاشیں ملی۔ جب اس طرح کے مظالم ہوں گے، اچھا پھر پکڑا، گرفتار کیا، الزام کہ بھائی کوئی الزام لگائیں، آپ الزام لگائے بغیر اس کو پولیس انکاؤنٹر قرار دے کر انہیں مار دیا۔ تو جب ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہوں گے، عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، تو فریاد آدمی کہاں کرے گا؟ بھوک ہڑتال کی، بھوک ہڑتال میں بھی بار بار احتجاج کیے، گرفتاریاں ہوئیں، ہڑتال بھوک ہڑتال کی پریس کلب کے سامنے، ساتھی مرنے کے قریب پہنچے جب، تو کیا سسٹم ہے بھائی ملک کا؟ کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ تو بنیادی طور پر کیونکہ پاکستان کوئی آسمان سے نہیں اترا، ایک سسٹم کے تحت وجود میں آیا اور سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ تو جب جس ملک میں سسٹم دینے کا رواج ہی نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف دینے کا، فریاد سننے کی عدالتیں انہیں مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گی، تو ایسے نظام کو کی شکل جو ہے اس کو میں نے مرد آباد کہہ دیا، جو میں نے ایک دفعہ کہا پاکستان، یعنی ایسا نظام پاکستان مرد آباد، جس پہ مجھ کو بنیادی طور پہ تو میں نے نظام کو، پاکستان کے سسٹم کو، کرپٹ پولیٹیکل کلچر کو مرد آباد کہا تھا۔ میں نے پھر فوراً اسی رات میں نے معافی نامہ لکھ کے جنرل راحیل شریف کو، اس کے بعد جنرل باجوہ کو، اس کے بعد موجودہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی خط لکھ کر DHL کے ذریعے بھجوائے۔ میں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو DHL کے ذریعے ایک ایک جج کو خط بھجوایا کہ بھائی میرے کو پابندی کیوں ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اگر مجھے پاکستان مرد آباد کہنے کے لیے مجھے سزا ہے اور میں نے میری معافی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو فوج کو گالی دینا، یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین کہ فوج کو یا جو دفاعی انسٹیٹیوشن ہے ان کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں غلط چیزیں کرنا، یہ بھی ٹریزن میں آتا ہے، ان کو سزا دی جائے۔ تو جنہوں نے گالیاں دی کھلم کھلا ماں بہن کی مغلظات، ان میں سے کسی ایک کو گرفتار نہ کیا گیا، بلکہ یہ ہوا جنہوں نے یہ گالیاں دی وہ ہاں ایگزائل میں گئے ہوں، کہیں بھی گئے ہوں، ان کے نائکوپ کارڈ بن گئے، ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بن گئے، اور میں 92 سے اپلائی کر رہا ہوں
کہ میرا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے.